الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو صحیح اذکار ادبار الصلاۃ، یعنی نمازوں کے بعد کون سی دعائیں ہیں جو صحیح ہیں پڑھنی چاہیے. نماز جب ختم ہوتی ہے تو عجیب عجیب کیفیتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کچھ لوگ غیر مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ عجیب طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں. کوئی پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کوئی کچھ الگ الگ قسم کی چیزیں کرتے ہیں. کبھی اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں. تو اسی کو لے کر میں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کو ہم پڑھ لیں. اس کتاب کو لکھا ہے صالح بن سعد بن علی بن ہادی القحطانی. انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس کتاب کی کچھ باتیں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، آمین. سب سے پہلے شیخ محترم نے جب کتاب کا آغاز کیا تو بات شروع کی اور کہا کہ جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے نماز میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور پھر دوسری دعا انہوں نے یہاں نقل کی. پھر دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. جیسے ہی نماز ختم ہو یہ دوسری دعا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. تیسری دعا شیخ محترم نے یہاں لکھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ساری دعائیں ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس کو ہم دوبارہ یاد کر لیں، پڑھ لیں، ہمیشہ 5 وقتہ نمازوں کے بعد پڑھتے رہا کریں. اس کے بہت اثرات ہماری زندگیوں پر ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانے کی جلدی میں ہوتے ہیں، بہت کم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ ان دعاؤں کا التزام کریں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ اس دعا کو پڑھیں. پھر اور ایک دعا جو انہوں نے یہاں نقل کی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ایک اور دعا انہوں نے یہاں لکھا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ وہ دعائیں ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی التزام کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. ایک اور دعا انہوں نے یہاں لکھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا 10 مرتبہ آدمی کو پڑھنا چاہیے. 10 مرتبہ وہ پڑھے بعد صلاة الفجر والمغرب، یعنی فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد
تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اگر بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. ان دعاؤں کے بعد ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اس تسبیح کے پڑھنے کے 5 طریقے ہیں. تسبیح کے پڑھنے کے 5 طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنایا جاتا ہے. تو شیخ محترم نے لکھا ہے وَلَهُ خَمْسُ سِیَغ، اور شیخ محترم نے لکھا ہے کہ تسبیح پڑھنے کے 5 طریقے ہیں. کوئی ایک طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، یا کبھی تنوع کے ساتھ، کبھی یہ طریقہ اس طریقے سے پڑھ دیا، کبھی اس طریقے سے پڑھ دیا، ایسا بھی کر سکتے ہیں. والافضل ان ينوع بینہا، بہتر یہ ہے کہ آپ اسے بدل بدل کر پڑھیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بدل بدل کر پڑھیں. جیسے شیخ محترم نے لکھا ہے کہ الصیغۃ الاولی، ایک طریقہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہم سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ. یہ پہلا صیغہ ہے کہ سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اور اللہ اکبر 10 مرتبہ ہم پڑھیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 مرتبہ، آپ کو جانے کی جلدی ہے، کہیں آپ کو جانا ہے تو آپ 10 مرتبہ پڑھ کے تسبیح ختم کر لیں. ایک اور طریقہ جو انہوں نے یہاں بتایا ہے، سبحان اللہ 25 مرہ، 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، اور اللہ اکبر 25 مرتبہ، 25 ٹائمز. ولا الہ الا اللہ 25 مرہ، لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ. یہ تسبیح کا ایک دوسرا طریقہ ہے. ایک تیسرا طریقہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، آدمی 33 ٹائم سبحان اللہ پڑھے، جیسے عام طور سے ہی تسبیح سارے پڑھتے ہیں. والحمدللہ 33 مرہ، الحمدللہ 33 مرتبہ آدمی پڑھے. اور پھر واللہ اکبر 34 مرہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ آدمی پڑھے. سبحان اللہ 33 مرہ، الحمدللہ 33 مرہ، واللہ اکبر 34 مرہ، 34 مرہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، 34 ٹائمز. ایک 5واں صیغہ تسبیح کا ایسا بھی ہے، سبحان اللہ 33 ٹائمز آدمی سبحان اللہ کہے. والحمدللہ 33، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33، اللہ اکبر 33 مرتبہ، ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 مرتبہ. تو اس طرح 100 مرتبہ اس کی تسبیح ہو جاتی ہے. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. ولا لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آدمی 100 مرتبہ آدمی اس تسبیح کو پڑھ لے، اس طرح سے 100 مرتبہ تسبیح مکمل ہو جاتی ہے. ایک 5واں صیغہ تسبیح کا انہوں نے یہاں لکھا ہے، سبحان اللہ 33، سبحان اللہ 33 مرتبہ، والحمدللہ 33، 33 مرتبہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، واللہ اکبر 33، 33 مرتبہ اللہ اکبر.
اسی طرح کچھ اور دعاؤں میں یہاں انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک مرتبہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة البقرہ آیا نمبر 255 255 آیت الکرسی ہے. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، آدمی اسے پابندی کے ساتھ پڑھے. اس کے بعد کی دعاؤں میں شیخ محترم نے لکھا ہے قراءۃ سورۃ الاخلاص والمعوذتین مرۃ واحدہ. سورۃ الاخلاص آدمی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. سورۃ الاخلاص آدمی پڑھے. پھر اس کے بعد سورۃ الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. پھر سورۃ الناس آدمی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پھر یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا پڑھا کرتے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. آدمی بار بار پڑھے، اللہ تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ جس دن تو تیرے بندوں کو قبر سے اٹھائے گا اس دن تیرے عذاب سے مجھے بچا لے. اس سے بڑھ کر کیا دعا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو انہوں نے نقل کیا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت. یا اللہ میرے اگلے اور پچھلے ساری خطاؤں کو بخش دے، جو میں نے چھپے طور سے کیے اور جو میں نے کھل کر علانیہ کیا یا اللہ اس کو معاف فرما دے. یا اللہ جو کچھ میں نے زیادتیاں کی ہیں اس کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہی سب سے آگے ہے، یا اللہ تو ہی سب سے آخر ہے، تو ہی سب سے اول ہے، تو ہی سب سے آخر ہے. یا اللہ میری خطاؤں کو بخش دے. لا الہ الا انت. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ دعا سلام کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، سلام سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے. پھر ایک دعا کا ذکر انہوں نے کیا اللہم انی اسألک علما نافعا.
ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آدمی اس دعا کو بھی فرض نمازوں کے بعد پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ ایسا علم مجھے عطا فرما جو نفع بخش ہو، اور ایسا رزق اور پاک رزق مجھے عطا فرما۔ رزق کے مسئلے کو لے کر آج خلق خدا پریشان ہے، تو یہ دعا کریں، اللہ تعالی رزق میں برکت دے گا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ ایسے عمل کی توفیق دے کہ جو تیرے پاس مقبول ہو۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اور ہم یہ دعا کر کے اٹھتے ہیں تو یقین کے ساتھ اٹھیں کہ اللہ رزق میں ضرور برکت دے گا اور ایسے عمل کی توفیق دے گا جس عمل کو اللہ تعالی قبول فرمائے گا۔ یہ کچھ دعائیں تھیں جو اس بات سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔